خواتین و حضرات، میرے شیخ نے محبت کی تعریف کی ہے کہ یہ وہ جذبہ ہے جسے کسی دوسرے جذبے سے ریپلیس نہیں کیا جا سکتا۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کو کسی بھی دوسرے جذبے سے ریپلیس نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آپ بہت ساری کتابیں ادب کی، افسانوں کی دیکھ لیں تو لگتا یہ ہے کہ محبت کی بنیاد آداب پر ہے، اور بہترین ادب تک پہنچنا ہی شاید محبت ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں دو لفظ علیحدہ علیحدہ استعمال کی، محبت اور ود کا لفظ جو ہے یہ علیحدہ علیحدہ استعمال کیا۔ ود اس میں ودود سے ہے اور اس میں جسمانی تلذذ کی اور کسی مثال کی اور کسی فزیکل ایٹیچیوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کافروں کی بتوں سے محبت کو ود کہا، اور اس میں ہر صورت کسی نہ کسی فزیکل سٹیچر اور اس کی وجود کی آمیزش ہوتی ہے، مگر محبت جو ہے یہ حواس خمسہ سے کچھ آگے ایسی خصوصیات سے تعلق ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کیا، اور فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ خدا کے لیے جو لوگ آپس میں انس رکھتے ہیں اس کو اس نے محبت فرمایا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ محبت کا چونکہ مرکز و مقام دل سمجھا جاتا ہے، اور دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی میراث قرار دیا ہے، اس کی درستگی اور اس کی خرابی کو اپنے ساتھ اس نے وابستہ کیا ہوا۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں اس پر کی طرح ہے جو کھلی زمین پہ پڑا ہوا ہے اور جسے ہوائیں الٹاتی پلٹاتی ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ دعا فرمائی کہ اللہ میں اپنی بیویوں میں پورے انصاف کی کوشش کرتا ہوں، مگر اگر دل کسی طرف مائل ہو جائے تو دل تو تیرے قبضے میں ہے۔ دل بہت ساری محبتوں سے گزرتا ہے، اس کی میچورٹی جو ہے کہ ایک صدمہ جو اس پہ گزرتا ہے دوبارہ اسی شدت سے نہیں گزر سکتا۔ اس کی عادت ہے، یہ قسم کا جاذب ہے کہ جب ایک کیفیت کو جذب کرتا ہے تو اگلی مرتبہ وہی کیفیت چاہے کتنی بڑی ہو اسی شدت سے اس کو صدمہ نہیں دیتی، اور یہ اس کی تہذیب ہوتی۔ علم کی تلاش اس لیے ہے، اب دیکھیے سادہ سی بات ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہوا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس آیت میں تخصیص کر دی ہے کہ دنیا کی ہر چیز تم پا سکتے ہو، حکومت، سلطنت، عزت، مال و دولت، اسباب، جو چاہو، مگر اگر تم چاہو کہ دل کا اطمینان پاؤ تو وہ تمہیں میرے ذکر کے بغیر نہیں ملے گا، میری یاد کے بغیر نہیں ملے گا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ لوگ یہی چیز جو خدا کہتا ہے زمین پہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اطمینان قلب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ those who believe in God ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر دل خدا کہہ رہا ہے کہ میرے ذکر کے بغیر دل اطمینان نہیں پاتا اور وہ اسے دوسرے ذرائع سے ڈھونڈیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پیراڈاکس سی بن جائے گی۔ It's not possible for anybody on human earth to find peace at heart without God۔ ظاہر ہے کہ ایک چیلنج ہے جو ہر دل اللہ کو تھرو کرتا ہے کہ ہم شاید خدا کے بغیر کسی اور محبت سے، کسی اور ذریعے سے، اور محبتوں کی اقسام بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ محبت اسی کو کہا جائے کہ جو آپ کے دل میں کسی کاؤنٹر فیلنگ پیدا ہوئی، کاؤنٹر جیسے سیکسز کی ہو جائے، اشیاء کی محبت، کسی بھی چیز کا پختہ ہونا۔ بعض اوقات ہمیں خود بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو دو چیزیں آفر کی جائیں
اور ایک طرف خیال یہ ہو کہ ایک اعلیٰ ترین دنیا کا حسن آفر کیا جائے اور دوسری طرف ہم تھوڑے سے اس کو مال کی آفر کریں، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری توقعات کے برعکس جو ہے وہ مال کی تھیلی اٹھا کے چلتا بنے، اس مشہور عالم مثال کی طرح۔ تو یہ پتہ نہیں لگتا کہ انسان کی ترجیحات قلب میں کون سی ترجیح جو ہے اول درجے پہ موجود ہے اور اس کی محبت کس چیز سے ہے، اس کی ود کس چیز سے ہے۔ مگر محبت جو ہے بہرحال انسانی ذرائع سے آگے بڑھ کر کوالٹیٹیو ہے، ود اور کی تمام قسمیں کوانٹیٹیو ہے، محبت کوالٹیٹیو ہے، اور اس نے آگے بڑھ کر محبت کی اگر کوئی منتہا موجود ہے، منزل مقصود موجود ہے تو اللہ خود ہے۔ اس لیے اس کے درمیان کے فاصلوں کو آپ مجاز کہتے ہیں، مگر مجاز کوئی صحت مند شے نہیں ہے، بلکہ خدا کی تلاش میں شیطان اگر سب سے بڑا کوئی ڈائیورشن کریٹ کرتا ہے تو وہ مجاز۔ بدقسمتی سے شاعری میں دوسری طرف یہ سمجھا گیا کہ مجاز ایک قدم ہے اللہ کی محبت کو جانے کا، ایسا بالکل نہیں۔ خدا کے رستے میں مجاز یا مجازی محبت یا ان چیزوں کی محبت جو زیر آسماں ہے، ان چیزوں کی محبت جو ہے یہ شیطان کی نفس انسان پر سب سے بڑی ڈائیورشن کا نام ہے۔ اور جب انسان ایک دفعہ ان پگ ڈنڈیوں میں، ان بھول بھلائیوں میں چلا جائے تو بڑی مدتوں کے بعد ہو سکتا ہے بڑا لیٹ پھر خدا کو پلٹے، اور ہم بدقسمتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ مجاز جو ہے حقیقت کو رستہ دیتا ہے، whereas it's not at all true۔ خدا کی محبت ایک انتہائی پختہ، صاف، شفاف رستہ ہے، اور اس میں وہی چیز کام آتی ہے، وہی مسافر کام آتا ہے جو اس صحرا سے اوسس بائی اوسس نخلستانوں سے گزرتا ہوا آپ کے لیے کچھ نشان منزل چھوڑ جاتا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی رہبری نہیں ہوتی۔